الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز ساتھیو، رب کریم کا فضل ہے، احسان ہے، امتنان ہے کہ اللہ پاک نے بعافیت ہمیں آپ کی خدمت میں پہنچا دیا. میرے دوستو، آج 22 نومبر 2021 بروز پیر ہے اور آپ کے یہاں ضلع لودھرا تحصیل کہروڑ پکا میں علاقہ ماڑی کتب میں حضرت مولانا احمد سید بلوچ دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا قاری محمد یاسین دامت برکاتہم شیخ الحدیث جامعہ ابو ہریرہ میلسی ضلع وہاڑی کی واسطے اور وسیلے سے میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں. میرے دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذمہ عنوان ہے، لیکن میں اس سیرت پر آپ کی خدمت میں اس عنوان پر بات عرض کر رہا ہوں جس عنوان پر آپ اور ہم عمل کر سکیں. میرے پاک پیغمبر کی سیرت میں سب سے پہلے اور بنیادی بات ہے کہ رسالت مآب نے اپنے اللہ سے یاری لگائی ہے. آج ہمارا کوئی کام ہو، کوئی معاہدہ ہو، کوئی تجارت ہو، کوئی معاشرت ہو، کوئی اخلاقیات کے معاملات ہو، ہر بات میں اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر، ہر بات میں اپنے اللہ کو سامع بصیر جان کر، ہر بات میں اپنے اللہ کو گواہ جان کر ہم کریں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر یہ بات طے ہو جائے کہ ہم ہر کام اللہ کی ذات کے لیے کر رہے ہیں، ہم ہر معاملے میں اللہ کی ذات کو پیش نظر رکھے ہوئے ہیں، تو میرے دوستو کل قیامت کا حساب کتاب آسان ہو جائے. میرا رب جانتا ہے حساب و کتاب بڑا مشکل ہے. من نوکش عذب، حدیث پاک میں ہے، اگر کوئی ڈانٹ لگ گیا، کوئی اعتراض آ گیا، کسی قسم کا کوئی معاملہ ہو گیا اور بندے سے باز پرس شروع ہو گئی تو وہ آدمی بچ نہیں پائے گا. بچے گا وہ جسے حساب یسیر ہوگا. قرآن کریم میں ہے، 30ویں پارے میں ہے، رب کائنات فرماتے ہیں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، قیامت کے دن میں کچھ بندوں سے آسان حساب لوں گا. ام المؤمنین سیدہ کائنات عفیفہ بنت صدیق حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ حساب یسیر کسے کہتے ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا رب کریم کے سامنے یوں اعمال پیش ہوں گے، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یوں پیش ہوتا چلا جائے، اعتراض نہ ہو، اسے حساب یسیر کہتے ہیں. تو حضور پاک نے دعا سکھائی، فرمایا میری امت کو چاہیے اللہ سے یوں مانگے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. آپ سب بھی پڑھ لیجئے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اے میرے مولا ہمارا حساب یسیر فرما دے، ہمارے حساب و کتاب کو آسان فرما دے. میرے دوستو، اس لیے سیرت کا بنیادی پہلو اپنے اللہ سے لو لگانا ہے. احادیث پاک میں ہے کہ کل قیامت میں رب کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا تو نے انہیں کہا تھا کہ وہ تمہیں اور تمہاری والدہ
حضرت مریم کو خدا مانے، حضرت عیسیٰ نے نہیں کہا، حضرت عیسیٰ کے احکام میں نہیں ہے۔ یہ جب سوال ہوگا حضرت عیسیٰ جواب دیں گے میرے مولا میں نے تو نہیں کہا۔ حضرت عیسیٰ کو پتہ ہے میرا رب میرے اوپر کسی قسم کی سختی نہیں کرے گا، لیکن سوال کی شدت و حدت کی وجہ سے حدیث پاک میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جان پر لرزہ طاری ہوگا۔ اس سے اندازہ لگائیں قیامت کا حساب کیسا ہوگا، اس سے اندازہ لگائیں قیامت کے معاملات کیسے ہوں گے۔ آج ہم یہاں جمع ہیں، ہم جو بات کرنے سننے کے لیے ہیں، ہمیں اپنی آخرت، اپنی قبر، اپنی قیامت پل صراط کو سامنے رکھ کر یہ کام کرنے چاہیے۔ نمبر 2، اللہ نے ہمیں جو نبی پاک عطا فرمائے ہیں وہ امام الانبیاء ہیں۔ امام الانبیاء، نبی الانبیاء، قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک نبی ہوتا ہے، ایک نبی الانبیاء ہوتے ہیں۔ کہا جو نبی ہے وہ اللہ کا وہ نمائندہ جس کا کلمہ امت پڑھے، نبی الانبیاء اللہ کے وہ نمائندے جس کا کلمہ امت بھی پڑھے، امت کے انبیاء بھی پڑھے۔ کہا ہمارے نبی صرف نبی نہیں ہیں، نبی الانبیاء بھی ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ حضور کی امت بھی پڑھتی ہے، امت کے انبیاء بھی پڑھتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہاں پڑھا؟ انبیاء کرام نے کس موقع پر حضور پاک کا کلمہ پڑھا ہے؟ میرے دوستو، جب امام آگے ہو مقتدی پیچھے ہوں اور وہ امام کی اقتداء میں نماز پڑھیں تو یہ بات طے ہوتی ہے کہ مقتدی پہلے ایمان کے امام کو تسلیم کرتے ہیں، امام کے ایمان کو مانتے ہیں، امام کے مؤمن ہونے کو تسلیم اور اقرار کرتے ہیں، تب جا کر اس کے پیچھے اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر مقتدی امام کے معاملات کے، امام کے عقائد کے، امام کے ایمان کے، امام کے نظریات کے قائل نہ ہو تو کبھی بھی وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ گویا امام کے پیچھے ہم نماز پڑھنے لگے تو پہلے ہم نے امام کے ایمان کو مانا کہ یہ ٹھیک ہے، جب اس کو مانا تو پھر ہم نے نماز پڑھی ہے۔ معراج کی رات سرور کائنات کی ابتدا میں امت نے نہیں، امت کے انبیاء نے نماز پڑھی ہے۔ یہ لتؤمنن بہ ہے، وہ حضور پاک پر ایمان لائے ہیں، رسالت مآب کے ایمان کو تسلیم کیا ہے، تبھی مقتدی بنے، تبھی مقتدی لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ میرے دوستو، انبیاء کرام سے وعدہ ہے آپ نے رسالت مآب کی مدد کرنی ہے۔ مدد کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک قولاً ہوتا ہے، ایک عملاً ہوتا ہے۔ قولاً کا معنی زبان کی طاقت رب نے آپ کو دی ہے، آپ اپنی زبان کو استعمال کریں، دوسرے کے ساتھ ہیلپ کریں، تعاون کریں، مدد کریں، نصرت کریں، اس کے معاملات میں اعانت کو پیش کریں، یہ زبانی مدد ہے۔ عملاً مدد کا معنی آپ اپنے جسم کو، اپنی جان کو، اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو، اپنی پاور کو اس کے معاملات کی اچھائی کے لیے استعمال کریں۔ عملاً مدد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کرنی ہے، قولاً مدد تمام انبیاء نے کی ہے، تمام انبیاء اور رسل نے رسول اللہ کی قولی تائید، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قولاً بھی مدد کی ہے، عملاً بھی مدد فرمائیں گے۔ قولاً مدد کا معنی 28واں پارہ سورۃ صف پہلا رکوع، رب کائنات فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ میرے بعد پاک پیغمبر آخری محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ حضور کے نام پہ کیا کہنا چاہیے؟ تو میں حسن ظن رکھتا ہوں آپ نے دل میں کہا ہوگا، لیکن بڑے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ درود کے منکر ہیں، اس لیے ہمیں درود بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ کی ذات اقدس پر کیا پڑھنا چاہیے؟ زور سے سب بولیے، کیا پڑھنا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ درود پاک پڑھنے کے کئی فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں اترتی ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے
درود پاک کو لے کر فرشتے سرور کائنات کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے حضور کی مجلس میں آپ کے اور ہمارے درود پڑھنے کا ذکر اور تذکرہ ہوگا۔ دیکھو محبوب کی مجلس میں محب کا ذکر ہو جائے، اس سے بڑی عید کی بات کیا ہوگی، اس سے بڑے اچھائی کی بات کیا ہوگی۔ تو ہم علماء حق علماء دیوبند درود پاک کے قائل ہیں۔ قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ قائل ہے۔ میں اس پر ایک لگے ہاتھوں واقعہ بھی عرض کر کے اس بات کو آگے چلاتا ہوں۔ حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، ایک سکول میں استاذ تھے، تو ایک استاذ وہ تھا جو ان سے حسد کرتا تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ محمد امین اکاڑوی حنفی دیوبندی ہے، لہٰذا یہ درود پاک کا قائل نہیں ہے، تو وہ انہیں بار بار اس بات پہ کوستا رہتا تھا۔ ایک دن وہ ہیڈ ماسٹر کے پاس گیا اور اسے جا کر کہا کہ امین اکاڑوی درود کا قائل نہیں ہے، اسے بلاؤ، اس کی سرزنش کرو، اس سے پوچھو یہ درود پاک کیوں نہیں مانتے۔ ہیڈ ماسٹر حیران ہوئے، انہوں نے کہا ایسا تو نہیں ہے، عالم دین ہیں، ان کے چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی اور پگڑی ہے، وہ درود پاک کے منکر ہوں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، یہ درود پاک نہیں مانتے، انہیں بلاؤ۔ ہیڈ ماسٹر نے بلایا، حضرت اکاڑوی تشریف لائے، کہا ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ درود پاک کے منکر ہو۔ حضرت اکاڑوی نے فرمایا اللہ کی لعنت اس بندے پہ جو اپنے نبی پر درود کا منکر ہو۔ یہ کس نے کہا؟ ہم تو درود پاک کے قائل ہیں، ہم درود کے منکر کو ناری اور بے ایمان کہتے ہیں، ہمارا کوئی درود پاک کے انکاریوں سے واسطہ تعلق نہیں ہے۔ اس نے کہا جی ثبوت دیں۔ انہوں نے کہا جب ہم التحیات ختم کرتے ہیں نماز میں عبدہ و رسولہ کے بعد اللہم صلی علی کہہ کر درود پاک پڑھتے ہیں، اور درود پاک کے بغیر نماز کو نامکمل سمجھتے ہیں۔ تو حضرت اکاڑوی کی بات سن کر پرنسپل وہ ہیڈ ماسٹر مطمئن ہوا، انہوں نے اس استاذ کو بلایا جس نے شکایت لگائی تھی، وہ بھی آ گئے، اس سے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا میں درود پاک کا قائل ہوں، میں نے دلیل پوچھی، انہوں نے دلیل بتائی کہ ہم نماز میں عبدہ و رسولہ کے بعد اللہم صلی علی بھی پڑھتے ہیں، اللہم بارک بھی پڑھتے ہیں، اور درود پاک کے بغیر ہم تو نماز کو نامکمل سمجھتے ہیں۔ اب تو نے الزام لگایا، اب بتا تیری تسلی ہو گئی؟ اس نے کہا حضرت نہیں، یہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے۔ نہیں سمجھے؟ انہوں نے کہا جی بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے۔ آگے بھی حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ تھے، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، خدا کی قسم رب نے انہیں سمجھانے کا وہ طرز دیا تھا، ہم نے حضرت نانوتوی کو نہیں دیکھا، حضرت اکاڑوی کو جس نے دیکھا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں حضرت نانوتوی کی روح بولتی تھی۔ اللہ کی قسم مشکل سے مشکل مسئلے کو آسان سے آسان تر سے آسان ترین بنانے کا ملکہ ان کو حاصل تھا، یہ اس ملکے پہ قادر تھے۔ دوسرے کو فائدہ دینے کے انداز کی گفتگو رب نے انہیں ودیعت فرمائی تھی۔ انہوں نے اس استاذ کو دیکھ کر پرنسپل کو کہا حضرت اس کا الزام غلط ہے، ہم بیٹھ کے درود بھی پڑھتے ہیں، ہم علماء حق کھڑے ہو کر درود بھی پڑھتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں، جب جنازہ پڑھنے لگتے ہیں دوسری تکبیر میں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ اللہ نے کہا جی یہ بھی ہمارے اوپر اعتراض ہے، ہم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک، یہ پہلی تکبیر دعا واسطے اللہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، پھر درود واسطے رسول اللہ کے، ہم دوسری تکبیر کے بعد درود پاک کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ یہ بندہ الزام لگا رہا، اب تو پرنسپل خوش ہوا، اس نے اس استاذ کو دیکھ کے کہا اگر تیرے دل میں اخلاص ہے، حسد نہیں ہے، تو تجھے مان لینا چاہیے کہ یہ درود پاک کھڑے ہو کر بھی پڑھتے ہیں، بیٹھ کر بھی پڑھتے ہیں، لیکن کہروڑ پکا ضلع لودھرا کے دوستو ضد کا علاج نہیں ہوتا، اللہ کی قسم ضد لا علاج ہوتا ہے۔ جہاں ضد آ جائے، جہاں دلیل نہ ہو، جہاں اناد آ جائے، جہاں تعصب آ جائے، جہاں فساد آ جائے،
جہاں تکبر و تعلی آ جائے وہاں پر باتیں بنتی نہیں، بگڑا کرتی ہیں۔ اس نے کہا حضرت اب بھی مجھے اعتراض ہے۔ ہیڈ ماسٹر نے کہا اب کیا اعتراض ہے؟ بیٹھ کے بھی پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت درود تو مان گیا، لیکن یہ درود الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھتے۔ حضرت نے فرمایا یہ بھی ہم پہ الزام ہے، ہم اس درود کے بھی قائل ہیں، لیکن جگہ جگہ کا فرق ہوتا ہے۔ صبح نماز میں صبح کی نماز ہوتی ہے، ظہر میں ظہر ہوتی ہے، عصر میں عصر ہوتی ہے، مغرب میں مغرب ہوتی ہے، عشاء میں عشاء ہوتی ہے۔ کل کو یہ نہ کہہ دے اس نماز میں اس نماز کو پڑھ لو، بابا اذان میں الصلاۃ خیر من النوم صرف صبح میں کیوں کہتے ہو؟ ہر اذان میں کہہ دو۔ ہو سکتا ہے دوپہر میں گرمیوں کے اندر کوئی کیلولے کے بعد سویا ہوا ہو، اسے بھی کہہ دو الصلاۃ خیر من النوم، اور تیرے کہلولے کی نیند سے ظہر کی نماز بہتر ہے۔ اگر کوئی کہے گا ہم کہیں گے غلط کہہ رہا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے یہ لفظ سکھائے ہیں، بتائے ہیں، سنائے ہیں، اذان میں ایڈ کروائے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، رسالت مآب علیہ السلام نے صرف صبح کی نماز میں یہ حکم فرمایا ہے، باقی نمازوں میں لفظ اذان ہے لیکن فجر میں ہے، ظہر میں نہیں ہے، فجر میں ہے، عصر میں نہیں ہے، فجر میں ہے، مغرب میں نہیں ہے، فجر میں ہے، عشاء میں نہیں ہے، فجر میں ہے، جمعہ میں نہیں ہے۔ ہم نہیں کہیں گے لفظ اچھا ہوگا تب بھی نہیں کہیں گے، لفظ کیسا ہوگا تب بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ حضور پاک نے ادھر کہنا نہیں سکھایا۔ کہا بالکل ایسی بات ہے، کہا درود پاک کے بھی اپنے انداز اور صیغے ہیں۔ ہم جب دور ہوتے ہیں، رسول اللہ مدینہ طیبہ میں ہے، تو درود پاک کیا ہے؟ درود پاک تحفہ ہے۔ تحفے کا اصول یہ ہے جب بندہ دور ہو تحفہ دور سے بھیجا جاتا ہے، جب بندہ قریب ہو قریب سے تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔ مثلا یہ پینے کے گلاس یہ کانچ اور شیشے سے بنا ہے۔ حضرت مولانا کو ایک شاگرد نے بھیجا کراچی سے، تو کراچی سے دے گا نہیں، کراچی سے بھیجے گا، لیکن جب ادھر آئے گا اپنے ہاتھوں سے پیش کرے گا۔ تحفے کا انداز یہ ہے، تحفے کا اطوار یہ ہے، تحفے کا طرز یہ ہے، تحفے کا اصول یہ ہے، تحفے کے معاملات یہ ہیں۔ دور سے بھیجا جاتا ہے، قریب سے خود پیش کیا جاتا ہے۔ کا درود پاک بھی تحفہ ہے۔ ہم دور ہوتے ہیں، حضور پاک مدینہ طیبہ میں ہیں، ہم ادھر سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد۔ اے میرے مولا، اے میرے اللہ، اپنے فرشتوں کے ذریعے ہمارے محبوب رسول حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک مجھ ناچیز کا یہ تحفہ پہنچا دے، اور اللہ یہ توفیق دے کہ ہم مدینہ طیبہ پہنچیں۔ کہروڑ پکا کے دوستوں میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب لوگوں کو مدینہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ جب امتی پہنچے سرکار کی دربار میں، جب امتی پہنچے رسول اللہ کے در اقدس پہ، جب امتی پہنچے رسول اللہ کے روزے پہ، جب امتی کو یہ شرف و سعادت و عزت ملے کہ وہ سرکار کے سامنے مواجہ شریف روزہ اقدس گنبد خضرا کے سائے میں مسجد نبوی میں پہنچے، پھر وہ تحفہ پیش کرے گا، تحفہ بھیجے گا نہیں، کیونکہ سرکار سامنے ہے۔ پھر کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر حضور پاک کو کہے گا السلام علیک ایھا النبی، پھر حضور پاک علیہ السلام کو درود پیش کرے گا۔ دور سے بھیجا جاتا ہے، قریب میں پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت اکاڑوی نے فرمایا ہم علماء حق الحمدللہ عقل مند ہیں۔ علماء دیوبند کو اللہ نے سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے درسگاہ دی ہے، اور مسئلے کو دل میں بٹھانے کے لیے خانقاہ دی ہے۔ ہم درسگاہ کے بھی قائل ہیں، ہم خانقاہ کے بھی قائل ہیں، کیونکہ درسگاہ میں پڑھا جاتا ہے، خانقاہ میں اللہ اللہ کر کے، اللہ اللہ کی ضربیں لگا کے مسئلہ سمجھایا جاتا ہے، افلاک سے کھینچی جاتی ہے، سینوں میں اتاری جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم درود پاک کے لیے عقل بندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، دور سے اللہ کے ذریعے بھیجتے ہیں، قریب سے حضور کو پیش کرتے ہیں۔ سبحان سبحان تکبیر، ختم نبوت
قوت اللہ کے اہل سنت والجماعت۔ یہ بات اسی لیے کی ہے کہ ہم درود پاک کے قائل ہیں، ہم ادھر سے فرشتوں کے ذریعے بھجواتے ہیں، ہم ادھر رسول اللہ کو خود پیش کرتے ہیں۔ تو ہم درود پاک کے قائل ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم صبح میں ہے، ظہر میں نہیں ہے، پیش روزے پہ ہوتا ہے، بھیجا ادھر سے جاتا ہے، بس یہ طے ہے۔ مسئلہ یہ ہے ہر جگہ کے معاملات میں فرق دیکھنا پڑے گا بھائی، ہر جگہ کی بات ایک نہیں ہے، ورنہ بندہ پھر ظہر میں بھی اونچی نماز سے قرآن پڑھے، اونچی نماز میں ظہر میں کیوں نہیں پڑھتا، امام آہستہ کیوں پڑھتا ہے، صبح میں اونچی کیوں پڑھتا ہے؟ بابا اس میں عقل نہیں چلے گا، سرکار کا حکم چلے گا، بے شک تو حضور کا نام آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ یہ میں نے اسی پر آپ کو واقعی اس لیے عرض کیا ہے کہ پتہ نہیں آپ بھی درود پاک کے بارے میں ہمارے اوپر کوئی سوالات رکھیں، کوئی اشکالات رکھیں کہ بھئی یہ درود کے قائل ہیں یا قائل نہیں ہیں۔ مسئلہ لڑائی کا نہیں ہے، اعتراض کا نہیں ہے، فساد کا نہیں ہے، پھڈے کا نہیں ہے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کا نہیں ہے، مسئلہ ایک ہے۔ اگر ہمارا مسئلہ ہمارا مخالف سمجھ جاتا وہ کبھی اعتراض نہ کرتا، اور ہمارا اپنا سمجھ جاتا یہ اس اعتراض کا جواب دے دیتا۔ مسئلہ یہ ہے مخالف نے سمجھا نہیں ہے، اعتراض کر دیا، اپنے نے سمجھا نہیں ہے، جواب نہیں دے سکا۔ تو اس لیے ہمیں خود اپنا مسئلہ دلیل کے ساتھ، قوت دلیل کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ ہنستے چہرے ہوئے بھی بندہ گفتگو کر سکتا ہے، منہ میں مچوڑ کے تے رات دے 12 منہ تے وجہ کھڑوتے ہوئے من فائدہ، کھلی کھلی بندہ بات کرے، چہرہ واضح رکھ کے بات کرے، دلیل کے ساتھ بات کرے۔ دین کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، دین کسی کے ابے کی میراث نہیں ہے، دین رسول اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ تو دلیل سے بندہ سمجھائے، کیا ایک دوسرے کو بندہ ادھر ادھر کی گالی اور فلاں ایک دوسرے پر فتوے اور کفر کی مشینیں۔ بابا تھوڑا گزارا، ہم ایک علاقے کے ہیں، ایک وسیب کے ہیں، ایک جگہ کے ہیں، ہماری زمینیں یہاں سانجھی ہیں، ہمارے گھر یہاں سانجے ہیں، تو ہمیں دین کو بھی دین کے طرز پہ پیش کرنا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ میں ایک علاقے میں گیا، اس علاقے میں وہاں کے علماء نے وہ جو ہاں ان حضرات کے ہمارے ساجد دوستوں کے تھے، ان کو سمجھایا کہ مفتی عبدالواحد آ رہا ہے، یہ حضور پاک کی عزت نہیں کرتا، نعوذ باللہ، اس سے ہاتھ جس نے ملایا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ روڈ پکا کے دوستو، یہ میں اپنے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے پنیالہ کی بات کر رہا ہوں، بہت سخت علاقہ ہے وہاں کا۔ دیوبندیت کا کھلا پروگرام ہم نے پہلی مرتبہ جا کر وہاں چگونا چوک پر پہلی مرتبہ کیا۔ تو جب میں گیا تو وہاں کے لوگ جلسوں میں آئے، لیکن اسٹیج پہ ہمارے مجمع میں چند بندے ہمارے، باقی سارے باہر ٹھہرے، اور یوں ٹھہرے، یوں۔ پشتون روایت میں تو مہمان کی عزت ہے، ہاتھ نہیں ملا، جی خیریت خیریت، ماشاءاللہ خیریت خیر، ہاتھ نہیں ملاتے تھے کہ مولوی آنکھ بھی تمہاری رن گئی، اندر ہاتھ شد کوئی نہیں ملا۔ اتنے پریشان، میں بڑا حیران تھا کہ یار ہاتھ نہیں ملا رہے، پتہ نہیں ہوں ہاتھ ملاوان رن چھوٹ دی ہے کوئی نواں مسئلہ سے، کراڑ نال ہاتھ ملاوان تو رن نہیں چھوٹ دی۔ مولوی اتنی گانڈ کوئی کھلی تو نہیں لیندہ جو قبول ہے تو اللہ دے خارج کر ویندا ہے، پکی ہوندی ہے۔ لیکن میں بہت حیران تھا۔ بہرحال میں نے سیرت النبی پر بات شروع کی اور اس طرح سوالات و جوابات کو حل کیا۔ میں نے کہا ہمارے اوپر الزامات ہیں، لوگ کہتے ہیں مسلمانوں دیوبندیوں تمہارے مولانا تھانوی نے لکھا ہے نماز میں گدھے گھوڑے کا خیال آئے نماز نہیں ٹوٹتی، نبی کا خیال آئے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نے کہا لعنت ہے اگر حضرت تھانوی کی تم نے ایسی بات ثابت نہیں کی، کہیں نہیں لکھا ہمارے بزرگوں نے، بلکہ تو یہ ہے ہم جب اللہم صلی علی محمد کہیں گے تو نماز میں حضور کا خیال آئے گا۔ پیغمبر کے خیال آنے سے نماز کیسے ٹوٹتی ہے؟ وہ ایک عام سی بات کو اٹھا کے آپ نے کہاں پہ کہاں لگا دیا، کوئی حضرت تھانوی نے نہیں لکھا۔ اور اس طرح درود پر اور فضائل پر میں نے حقیقی موقف پیش کیا، اعتراضات کے جوابات پیش کیے۔ رب جانتا ہے میرا جلسہ ختم نہیں ہوا تھا، وہ جو باہر جتنے بندے ٹھہرے تھے وہ آہستہ آہستہ آتے ہمارے پنڈال میں بیٹھ گئے، پنڈال بھر گیا۔ جلسے کے بعد لوگ مجھے گلے لگا کر ملے اور انہوں نے اپنے مولویوں کو کہا بھی اگر اسے حضور کی قدر نہیں آتی تو پھر تم ہمیں کیا سمجھاتے ہو؟ میرا اللہ جانتا ہے آج ہم وہاں جائیں نا اس علاقے میں،
وہاں شہر کے اڈے سے لے کر وہاں تک استقبال کے لیے گلی بھر جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولو نا یار، مسئلہ یہ ہے کہ سچ بتاؤ یار، سچ بولیں۔ ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ بندے کو نجات دیتا ہے، جھوٹ بندے کو گمراہ کرتا ہے۔ ہم دین پہ بھی جھوٹ بولیں، ہم دین کے اوپر، یہ میرا اللہ جانتا ہے، ان حضرات میں سے مجھے کسی نے نہیں کہا اس عنوان پہ بات کرو، سب نے کہا سیرت، لیکن یہ سیرت سے ریلیٹڈ ہے کہ سیرت سے متعلق ہے، تب ہم یہ بات کریں گے، بات سمجھائیں گے تو بات بنے گی۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ تو حضور کے نام پہ کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جتنے ساتھی ہیں، میں آپ سب سے ایک بات کا وعدہ لیتا ہوں، آپ میرے ساتھ وعدہ کیجئے ہاتھ کھڑا کر کے، اور ایک منٹ پہلے بات سن لیجئے، کیا آپ سارے رسول اللہ کے درود کے قائل ہیں یا نہیں؟ قائل ہے۔ ادھر سے درود پڑھیں، کون لے جائے گا؟ بولیے بولیے بولیے، ہاتھ کھڑا کریں جس کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ ادھر سے درود پاک پڑھیں، کون لے جائے گا؟ رسول اللہ کے روزے پڑھیں تو رسول اللہ آپ خود سنیں گے، رسول اللہ خود سن، جو کہتا ہے حضور خود سنیں گے، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ رسول اللہ اپنے روزے اقدس سے خود درود پاک سنیں گے۔ جزاکم اللہ۔ میں عقیدے اور نظریے کی بات ہر جگہ کیا کرتا ہوں، توجہ رکھنا۔ اب میں بات وہی کر رہا ہوں، انبیاء کرام نے رسالت مآب کی قولاً مدد بھی کی ہے، عملاً مدد بھی کی ہے۔ قولاً مدد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باقیوں کی طرح یوں کی، اعلان فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ اے لوگو میرے بعد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ کی آمد کی بات کی ہے، یہ حضور پاک کی قولی مدد ہے۔ اب حضور کی عملاً مدد کیا ہے؟ مسند ابی اعلیٰ جلد نمبر 11، حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے آسمان پر اٹھا لیا ہے، وہ آسمان پر زندہ سلامت بیٹھے ہیں، اللہ نے ان کے ذمے کچھ خدمات رکھی ہیں، کچھ ڈیوٹیز رکھی ہیں، کچھ سروسز رکھی ہیں، ان کے معاملات کی ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ رسالت مآب نے عقیدہ اور نظریہ دیتے ہوئے فرمایا لَيَنزِلَنَّ ابن مریم فیکم، تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آسمان سے نازل ہوں گے، امام و حکمہ، امام بن کے، حکمران بن کے نازل ہوں گے۔ جب وہ نازل ہوں گے وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، عیسائی یہودیت ختم کر دیں گے، وَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، عیسائیت توڑ کے رکھ دیں گے، وَلَا يُعْرَضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فَلَا يَقْبَلَنَّهُ، ان کے اوپر لوگ مال پیش کریں گے، مال کی فراوانی اتنی ہوگی وہ مال لینے سے انکار فرما دیں گے۔ یہ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ رشوت کی آفر ہوگی، وہ آفر کو پاؤں کے ٹھڈے سے ٹھکرا کے رکھ دیں گے کہ ان اجریہ الا علی رب العالمین، جو ہمارا اجر ہے، جو ہمارا بدلہ ہے، جو ہمارا ثواب ہے، جو ہماری جزا ہے، وہ میرے رب کریم کے ہاں ہے۔ رب کریم جو چاہے گا ہمیں ثواب عطا فرمائے گا، میں تمہارے مال و دولت و ثروت کو نہیں لیتا۔ وَلَا يُعْرَضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فَلَا يَقْبَلَنَّهُ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مال لینے سے انکار کریں گے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ثُمَّ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ قَبْرِي حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، فرمایا اس کے بعد حضرت عیسیٰ حج اور عمرہ کریں گے، اس کے بعد میری قبر پہ تشریف لائیں گے۔ فَقَالَ يَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سلام کریں گے، لَأُجِيبَنَّهُ، میں حضرت عیسیٰ کے سلام کا جواب دوں گا۔ میں سوال کرنے لگا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس سارے معاملات کو جوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا جاتا، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کیوں بھیجا؟ نزول مسیح کی حکمت کیا ہے؟ یہ بات میری نہیں ہے۔ 50 سال تک دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہنے والی شخصیت، صدیقی خاندان کے چشم و چراغ حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ کلمات طیبات میں نزول مسیح کی حکمتوں کے تحت لکھتے ہیں۔ خطبات حکیم الاسلام جلد 9 پڑھ رہا ہو، فرمایا ہے لوگو، حضرت موسیٰ کو بھی بھیجا جا سکتا تھا، لیکن رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بھیجا،
حضور پاک علیہ السلام کے دین کے تعاون کے لیے, دین کی مدد اور نصرت کے لیے, دین کے معاملے میں حضور پاک علیہ السلام کے دین کے بارے میں ہاتھ بٹانے کے لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا ہے. فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اگر ان وجوہات پہ دیکھو تو کئی ایسے رشتے ہیں, کئی ایسے تعلقات ہیں, کئی ایسی ریلیشن شپ ہیں جو حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ حضرت عیسیٰ کی نسبتیں ملتی ہیں. حضرت عیسیٰ کا معاملہ میل کھاتا ہے, حضرت عیسیٰ اور حضور پاک کی اس نسبت میں مماثلت ہے, یگانگت ہے, تعلق ہے, وحدانیت ہے. کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن کریم کھولیے, سورت نمبر 19 سورت مریم کھولیے, رکوع نمبر 2 کھولیے. رب کائنات نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی بات کی ہے. اگر اس بات کو پورا پڑھ لیا جائے تو بات نکھر کے سامنے آ جائے گی. قرآن کریم کہتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. حضرت مریم علیہ السلام غسل کرنے کے لیے مشرقی مکان کی سائٹ میں تشریف لے گئیں. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا, انہوں نے پردے کی اوٹ بنا لی. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا, رب نے کہا میں نے فرشتہ بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, جو مکمل انسانی شکل لے کر گیا. حضرت مریم نے دیکھا ایک مرد میرے اس پردہ میں آ گیا. انہوں نے فرمایا قالت انی اعوذ بکا, میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں تو یہاں سے ہٹ جا. ان کنت تقیہ, اگر تم میں نیکی, تم میں تقوی, تم میں طہارت, تم میں اللہ کا خوف موجود ہے, یہاں سے ہٹ جا, تو میرے پاس نہ. اس نے کہا انا رسول ربک, پریشان نہ ہونا, میں اللہ کا فرشتہ ہوں. کہا فرشتے کا یہاں کیا کام؟ وہ کہنے لگے لأبلک غلاما زکیہ, میں تمہیں ایک پاک بچہ دینے آیا ہوں. حضرت مریم کو غسل بھول گیا. کہا کیا کہہ رہے ہو؟ انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ, اوے میرا بچہ کیسے ہوگا؟ میری شادی بھی نہیں ہے, میں بدکار بھی نہیں ہوں, بات کیا کر رہے ہو؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا قال کذالک قال ربک هو علی حین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا. اوے مریم پریشان نہ ہونا, رب کریم فرماتے ہیں تیری شادی بھی نہیں ہوگی, تو بدکار بھی نہیں ہوگی, اسی حالت و کیفیت و حیات میں اللہ کوارے پن میں تجھے بچہ دے گا, اور وہ بچہ وہ ہوگا آیۃ للناس ورحمۃ منا, جو لوگوں کے لیے واضح نشانی ہوگا. اللہ اسے اپنی رحمت بنا کر دنیا میں بھیجیں گے. انہوں نے پھونک ماری, ایسے پھونکا اور چلے گئے. قرآن کہتے ہیں فحملت بھی فحملتہ وجاء بھی مکانا قصیا, حضرت مریم لے کر ایک دور جگہ آ گئی, سر پہ ہاتھ مارا اور کہا مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا, اے کاش پہلے مر گئی ہوتی. اور میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میں امت کو منہ کیا دکھاؤں گی, فیملی کو کیا بتاؤں گی, خاندان کو کیا سمجھاؤں گی, برادری کو کیا جواب دوں گی, گھر والوں کو کیا کہوں گی؟ ایک کواری بچی امید سے ہو گئی ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت مریم رونے لگی, پریشان ہوئی. رب کریم نے یہ جو کام فرمایا تھا تو اللہ کام کو ادھورا نہیں چھوڑتے. رب کریم کی عادت مستمرہ, سنت دائمہ یہ ہے, رب کریم کام کو پورا فرماتے ہیں. اللہ نے فرمایا اللہ تحزنی, خوف نہ کرنا, قد جعل ربک تحتک سریا, تجھے پانی چاہیے, اللہ نے پانی جاری کر دیا. کیروڑ پکا کے دوستو, ابھی تک سوکی زمین تھی, انہوں نے دیکھا چشمہ جاری ہو گیا. رب نے فرمایا اب یہ ولادت ہو رہی ہے, کوئی 9 ماہ کی تکلیف کی بات نہیں تھی, پریشان نہ ہونا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا, ہم تمہیں کھجور دے رہے ہیں تو کھجور کو خوراک بنا لے, رزق بنا لے, کھانا بنا لے, تو کھائے گی, تجھے طاقت ملے گی, تیری بھوک ختم ہوگی, آ کھانا کھا لے, اس جنگل میں اور تجھے کون دے گا؟ حضرت مریم نے دیکھا سوکھا تنا ہے, مجھے کھانے کے لیے اللہ نے کھجور کی بات کی ہے. فرمایا میرے مولا میں اس سوکھے تنے کو کھینچ کر اپنے لیے کیا کھجور لوں گی؟ فرمایا کھینچنا تیرا کام. تو ساکت علیہ کی رطبن جنیہ, رطب موصوف ہے, جنیہ صفت ہے, رب نے موصوف صفت یہ بات کر کے ایڈجیکٹیو سینٹنس یہ جملہ بول کے فرمایا کھینچنا تیرا کام ہے, تر و تازہ کھجور بھیجنا ہمارا کام. تو ساکت علیہ کی رطبن جنیہ, وہ وہاں سے کھجور انہوں نے کھینچا, کھجور بھی آ گئی, دیکھا پانی بھی آ گیا, بچہ بھی پیدا ہوا. اس کے بعد رب نے فرمایا آج یاد رکھنا فَقُلِي
वशरबी वकर्री आईना, 3 नेमतें मिली हैं, उन 3 नेमतों का शुक्र यूं बजा लाओ। चश्मा चला है, पानी पी लो, खजूर आई है, खाना खा लो, बच्चा पैदा हुआ है, इसे देख के आंखें ठंडी कर लो। वकर्री आईना, आंखें ठंडी कर, परेशान न होना। फइम्मा तरयिन्न मिनल बशरी अहदा, अगर कोई बंदा देखे तुमसे बात करने आए, फकूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा, कहना मैंने आज चुप का रोजा रखा है। फलन उकल्लिमल यौम इंसिया, आज बात नहीं करूंगी। चलो ठीक है, ये अपने बच्चे को उठा के जब कौम के पास आई, कौमहा तहमिल, कुरान कहते हैं फातत बिही कौमहा तहमिल, बच्चे को उठा के ले आई। कौम बड़ी परेशान, घर वाले बड़े सरगिरदान, फैमिली मेंबर बड़े हैरान, सब कहने लगे या उख्त हारून, हारून की बहन वो तो बहुत नेक था। माँ काना अबू की मरा सहो, तेरा अब्बा अच्छा था। वकान माँ कानत उम्मु की बगैया, तेरी माम गलत नहीं थी। ये तू कहां से लाई? लकद जिति शैयन फरिया, डेंजरस सूरत हाल है, डेंजरस सिचुएशन है, खतरनाक मामला है, ये क्या लेकर आई है? अल्लाह ने हुक्म किया था जब बात कोई करने लगे चुप की बात करना। इन्होंने चुप का इशारा किया, मैंने आज रोजा रखा। वो कहने लगे अजीब बात है, मामला भी खतरनाक है, गुफ्तगू भी नहीं करती, सफाई भी नहीं देती, बात भी नहीं करती, ये मामला क्या है? हजरत मरियम को रब ने फरमाया अब कोई बात करे, फाशारत इलही, कहना मुझसे नहीं इस बच्चे से बोलो, इस बच्चे से बोलो। फाशारत इलही, इन्होंने इशारा किया। कौम कहने लगी मजाक पे मजाक है। कालू कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया, हम इस बच्चे से कैसे बात करें, ये तो माँ की गोद में है, शीरखारी में है, बचपने में है, इससे बात करें, एक खतरनाक सूरत हाल है। और दूसरा कहती हो छोटे बच्चे से बोले, ये मजाक क्या है? रब की रहमत खुदाबंदी को जोश आया। हजरत ईसा माँ की गोद से बोले काल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताबा वजालनी नबिया वजालनी मुबारका ऐनमा कुन्तु वऔसानी बिस्सलाति वज़्ज़का मा दुमतु हय्या वबर्रम बिवालिदती वलम यकुन जब्बारन शक़िया। कहरोर पक्का के दोस्तों, हजरत ईसा माँ की गोद से बोले, शीरखारी की उम्र से बोले, माँ की गोद से कहा इन्नी अब्दुल्लाह, लोगों में तौहीद का ऐलान कर रहा हूँ, मेरा अल्लाह अकेला, उसने मुझे अपना प्यारा बंदा बनाकर दुनिया में भेजा है। आतानी अल किताबा, मुझे इंजील मिलेगी, वजालानी नबिया, रब ने मुझे नबुव्वत का ताज देना है। औसानी बिस्सलाह, नमाज का हुक्म मेरे साथ, वज़्ज़का, पाकीज़गी का हुक्म मेरे साथ, मा दुमतु हय्या, जब तक दुनिया में रहूंगा अल्लाह के अहकाम का पाबंद रहूंगा। वबर्रम बिवालिदैनी, नहीं माँ बाप के साथ अच्छा यूं नहीं, वबर्रम बिवालिदती, जस्ट फॉर माय मदर, सिर्फ अपनी अम्मी जो मेरी माँ है, अकेली माँ है, अल्लाह के हुक्म से पैदा हुआ, अपनी अम्मा के साथ वो एहसान करने वाला हूँ। वलम यकुन जब्बारन शक़िया, अपनी माँ से कभी सख्त गुफ्तगू करने वाला रब ने मुझे नहीं बनाया। कुरान कहते हैं ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम, ए लोगो ये हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बच्चे हजरत ईसा है। सुनो सुनो सुनो, मैं बात कर रहा था कारी मोहम्मद तैयब कासमी रहमहुल्लाह की कि हजरत ईसा को क्यों भेजा, बाकियों को हुजूर पाक के तावन के लिए क़यामत में क्यों नहीं भेजा? का जी वजह यह है, हजरत ईसा को खुदाए पाक ने फरमाया वलिनजलहु आयतल लिन्नास व रहमतम मिन्ना, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने फरमाया इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, और हुजूर के लिए फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हुजूर पाक भी तमाम कायनात के लिए बतौर नबी है। हजरत ईसा तमाम कायनात के लिए बतौर निशानी है। हजरत रसूलुल्लाह तमाम कायनात के लिए रहमत है। वलिनजलहु आयतल लिन्नासी व रहमतम मिन्ना, हजरत ईसा भी अल्लाह की रहमत है। दोनों में रिश्ता निशानियों नबुव्वत का था, दोनों में रिश्ता कुल कायनात के ऐलान का था, दोनों में रिश्ता दोनों कायनात की रहमतों का था। तो रहमत के दौर में रहमत वाले नबी को भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रब ने भेजा, रहमत रहमत मुश्तरका, निशानी और नबुव्वत मुश्तरका, अल्लाह की तरफ से दैन मुश्तरका। आओ एक जुमला और भी दे रहा हूँ, कल क़यामत में अम्मा मरियम यूं कवारी ही उठेंगी,
جنت میں حضرت مریم بھی جائیں گی، ہمارے پاک پیغمبر بھی جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے حضرت اماں مریم کا نکاح اللہ جنت میں امام الانبیاء سے کریں گے۔ میں قاری طیب قاسمی رحمہ اللہ کی آفتاب نبوت کی کرنیں پڑھ رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ فرمایا ان کا نکاح جنت میں رسالت مآب علیہ السلام سے ہوگا۔ سنیں سنیں، حضرت مریم جنت میں فی المحال حضور پاک کی بیوی بنیں گی۔ حضرت اماں مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، انہوں نے حضور کی بیوی بننا ہے۔ حضرت عیسیٰ حضور پاک کے بمنزلہ بیٹے ہوں گے، بیٹا نہیں بمنزلہ بیٹے ہوں گے۔ والدہ کے شوہر کی حیثیت سے بمنزلہ والد حضور حضرت عیسیٰ حضور کے بمنزلہ بیٹا ہوں گے۔ جب والد کی دین پہ حضور کی شریعت پہ مشکل آئی، دجال آیا تو بمنزلہ بیٹے کو تعاون کے لیے بھیجا۔ یہ عملاً تائید ہے رسالت مآب کی، عملاً تائید ہے۔ اور سنیں یہ جو میں نے حدیث پاک پڑھی، حضور نے فرمایا حج عمرے پہ آئیں گے میری قبر پہ سلام پڑھیں گے، میں جواب دوں گا۔ جواب تو ہر امتی کو ملتا ہے، حضرت عیسیٰ کے لیے خصوصیت کا مطلب جواب تو ہر مسلمان امت۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں میرے پاک پیغمبر مؤمن آئے، انہیں کہنا تمہیں سلام بھی ہو، اور اللہ نے فرما دیا میں نے تمہارے لیے تو رحمت لکھ دی ہے۔ سلام کا معاملہ تو ہر امتی کے ساتھ ہے، ہر مسلمان کے ساتھ ہے، ہر مؤمن کے ساتھ ہے۔ حضرت عیسیٰ کی خصوصیت قاری طیب قاسمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ حضرت عیسیٰ کو شاید ایسا خصوصی جواب ہوگا جسے شاید سب سن پائیں، کیونکہ ان کی خصوصیت ہے۔ اور اگلا جملہ، حضرت عیسیٰ کی قبر حضور پاک کے روضہ میں ساتھ بنے گی۔ اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں لے جائے۔ آپ روضہ اقدس پہ جائیے، وہاں 4 قبور کی جگہ ہیں لیکن 3 بنی ہوئی ہیں، چوتھی جگہ چھوٹی ہے۔ امام علاؤ الدین ہندی المتقی رحمہ اللہ نے کنز العمال میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر یہاں بننی ہے۔ اس روزے سے 2 نبی اور 2 امت کے افضل صحابہ باہر آئیں گے قیامت میں۔ حقذا ندفن و حقذا نبعث یوم القیامہ۔ میرے دوستو، حضرت عیسیٰ کی قبر ساتھ بنے گی۔ کہ حضرت عیسیٰ کی قبر ساتھ کیوں بنے گی؟ قاری طیب صاحب فرماتے ہیں جب بیٹا اچھا کام کرے تو پھر والد خوش ہو کر اسے اپنے ساتھ بٹھاتا ہے کہ دیکھو میرے بچے نے یہ اچھا کام کیا۔ فخریہ انداز میں بات کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے، فرشتوں کے ذریعے رسول اللہ پہ امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اطلاع ہو چکے گی تو رسول اللہ اپنے قریب حضرت عیسیٰ کو جگہ دیں گے۔ یہ ہے بطور تعاون، عملاً عملی طور پہ میں نے بات چلائی تھی رسالت مآب کے معاملات سے کہ میرے پاک پیغمبر صرف نبی نہیں ہیں، نبی الانبیاء ہیں۔ نبی وہ ہے جس کا کلمہ امت پڑھے، نبی الانبیاء وہ ہیں جن کا کلمہ امت کے نبی پڑھے۔ ہمارے پاک پیغمبر کو رب نے مقام دیا ہے۔ اور میں ایک جملہ کہوں، صرف یہ کہنے سننے تک محدود نہ رکھو، میں خلاصہ پیش کر کے بات کو اینڈ کر رہا ہوں۔ صرف سننے سنانے اور کان کے چسکے اور زبان کے چوسے تک نہ بیٹھے، عمل کی زندگی میں لائیں۔ یاد رکھیں اگر ہم نے عمل نہ کیا، ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ نہ اتارا تو پھر ہماری دنیا و آخرت کا کوئی فائدہ نہیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ ہمیں بات سمجھا گئے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو ہم یہ کوشش کریں جتنے دوست بیٹھے ہیں کہ آج کے بعد حضور کی سنتوں کے پابند رہیں گے۔ کرتے ہو وعدہ؟ حضور پاک کی سنتوں کے پابند رہو گے، رسول اللہ کی شریعت کے پابند رہو گے، احکامات نبوی پر عمل کرو گے، رسالت مآب علیہ السلام کے احکامات کو اپنی زندگی میں لاگو کرو گے، اپنی اولاد پہ لاگو کرو گے، شریعت کو، دیانت کو، سب معاملات کو بالکل عمل پہلا رکھو گے، اپنے کاروباری معاملات میں عشر، زکوٰۃ، روزہ، حج، نماز کے پابند رہو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں خوش و خرم رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔